الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد في مقام آخر قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم بڑی محبت نادری پاک پڑھ لو الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا امام الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا جد الحسن والحسين میرے بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں پیارے بچیوں تے گھر پہ کے سن والیوں ماؤں تیوں بہنوں میں حضرت علامہ مولانا غلام محی الدین امینی دامت برکات مولالیہ انہاں دے دعوت تے انہاں دے دادا جان دے عرش پاک کے حاضر ہویاں اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول و منظور فرمائے اللہ تواڈی بھی حاضری قبول کرے نا حضرت علامہ مولانا قاری غلام نبی صاحب صادق اللہ تعالیٰ انہاں دی بھی خیر رکھے میں جڑے بھی الفاظ کہاں گا اس نیت نال کہ اللہ تعالی جناب حضرت علامہ مولانا
قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دے روح پاک نو ثواب ہو جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت پاک دے 2 جز تلاوت کیتے نے۔ اللہ تبارک و تعالی جل والا ارشاد فرماندا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، محبوب تواڈے رب نے فیصلہ فرما دیتا ہے کہ اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت، بولو کسی دی عبادت تاں ہی اسی کسی دی بھی عبادت نہیں کرتے سوائے اللہ، نہ کسی نعت خان دی، نہ کسی مولوی صاحب دی، نہ کسی دکاندار دی، نہ کسی ماسٹر صاحب دی، نہ کسی مل عامل دی، نہ کسی شیخ الحدیث دی، نہ کسی فقیر دی۔ اسی کسی دی عبادت نہیں کرتے، کسی امام دی عبادت نہیں کرتے، حتیٰ کہ اسی کسی ولی دی بھی عبادت یہ تے میرے کو سننا ہے تو کونا پائے نہیں دیر میں دعا کرنا دے جاواں کیونکہ میں جو تمہیں سمجھاؤنا ہے اللہ کرے میں کامیاب ہو جاؤں اور پیار نال کہہ دے۔ اسی کسی ولی دی عبادت نہیں کرتے، کسی غوث دی عبادت نہیں کرتے، کسی کتب دی عبادت نہیں کرتے، کسی ابدال دی عبادت نہیں کرتے، اسی غوثاں دے غوث دی بھی عبادت نہیں کرتے، اسی کسی تابعی دی عبادت نہیں کرتے، کسی صحابی دی عبادت نہیں کرتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک آل دی بھی عبادت نہ اسی حضرت امام حسین دی عبادت کرنے ہیں، نہ حضرت امام حسن دی عبادت کرنے ہیں، نہ حضرت مولا علی دی عبادت کرنے ہیں، نہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ انہاں دا عبادت کرنے ہیں، نہ کسی صحابی دی عبادت کرنے ہیں، حتیٰ کہ سرخیل صحابہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بھی عبادت نہیں کرتے۔ اسی حضرت آدم علیہ السلام دی بھی عبادت نہیں کرتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی عبادت نہیں کرتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بھی عبادت نہیں کرتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بھی عبادت نہیں کرتے، اسی نبیاں دے نبی دی بھی عبادت نہیں کرتے۔ اس سے سمالہ بندہ سی نا نہیں یہ تو نہیں سننا تو میں جاواں یار۔ ہن سوچو جدوں اسی کسی دی عبادت نہیں کرتے بلکہ نبیاں دے نبی دی بھی عبادت نہیں کرتے، اسی کسی قبر نو کیویں عبادت کران گے؟ اسی کسی ولی دی قبر نو عبادت نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے، اے ساڈے تے الزام ہے۔ کچھ لوگ نے جنہاں نو پتہ نہیں ساڈا عقیدہ کی ہے وہ ٹکائی جاندے نے وگا ساڈا انہاں نال کوئی تعلق نہیں، ساڈے نزدیک غیر اللہ دی عبادت کرنا انج حرام ہے جویں سور کھانا حرام۔ میں ایک باری نا ڈیرہ غازی خان دے نال ڈیرہ آدم اوتھے میں چلا گیا تقریر واسطے، میں علی تقریر واسطے بیٹھا ہی ہاں تے رکا گیا، مولویو تسی قبر پرستو یہ گناہ ہے، یہ شرک ہے۔ میں کہ اللہ دی قسمیں اسی
قبر پرست نہیں. ہاں چومتے ٹکا دیں، ٹکا ٹکا کے چومتے ٹکا کے، لیکن اسی قبر تو سجدہ نہیں کرتے. بچی بیٹھا سی کہنے لگا جی لے چومنا پھر کی ہے؟ اللہ بندیا تینوں نہیں پتہ لگتا چومنا اور چیز ہے، سجدہ کرنا اور چیز ہے. تو انہیں گل سنا دیا. مدینہ منورہ ایک بزرگ تشریف لے گئے. جڑے بزرگ نے نا جدوں جاندے نا تے انہاں دی رنگ ہو رہی. سیدی اعلی حضرت پہنچے نا مدینہ منورہ تے خیال آیا ہوئے احمد رضا جنہ دیاں نعتاں پڑھدا گیا نا، جنہ دیاں شاناں بیان کرنا ہے سامنے کر لے سجدہ، کر لے سجدہ. ایک لمحے فرمایا احمد رضا کی لگا کرنا، جس ذات کو سجدہ کرنے واسطے تیرا دل کرتا ہے نا اسے ذات نے منع کیتا ہے اللہ تو علاوہ کسی نے سجدہ نہیں کرتا. پھر آپ خود لکھتے رہے کہ پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار، میرے پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر سر روکیے سر روکیے، ہاں یہ امتحان ہے. روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. چلے گئے سیال شریف خواجہ قمر الدین صاحب رحمت اللہ تعالی تے آپ نے جا کے نا 40 چمیاں متوت پڑھ گئے یہ آپ نے شرک کیا ہے. میں کیوں اب تسی یہ چمیاں میں چمیاں تے پھر جناب شرک اللہ دے بندے ہو یہ شرک نہیں. تو آپ نے سجدہ کیا وہ اللہ دے وجہ سجدہ نہیں کیتا میں تو چومیا نہیں چومنا تے سجدہ کرنا ایک برابر ہے. جان دے خدا دا خوف کر حتیٰ کہ انہاں دا گورنر اتھے گل بات تے آپ نے فرمایا اللہ دے وجہ ہو میں سجدہ نہیں کیتا میں چومیا ہیں. کہنے گا پھر ایک کوئی چیز گل ہے نا مچھا جی یہی گل ہے تسی میرے نال مناظرہ کر لو. بھائی ٹھیک ہے سی مناظرہ کرنے. آپ نے فرمایا انج کرو کہ مینوں 2 رکعتاں پڑھ لینے دیو پھر میں تھوڑا مناظرہ کراں. آپ نے 2 رکعتاں شروع کیتیاں تے کیویں اچھی ساری اللہ اکبر. کلا بندہ پڑھدا ہے نا اونچی نہیں پڑھدا. اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. تو انہوں یاد تو نہیں ماشاء پر کی کریے اسی کینے تے گلا کلا سانو وزیر ہوتا نے ملے نے جنہاں کل واللہ نہیں پڑھنی. انہوں نے یہ نہیں پتا کہ دعائے قنوت کیڑی نماز ہو سکتی، یہ نہیں پتا کہ وطر کیڑی نماز ہو سکتی. تو انہوں کی کہہ سکتا بار دعا یہ بھی لیا بس انہا خیال کریے عیسائی یہودی سکھ ہندو مسلمان یہ سارے اپنے واسطے اپنی بیوی بچیاں واسطے روزی دا سلسلہ کرتے ہیں لیکن نماز صرف مسلمان پڑھ پتہ لگا کفر اور اسلام دے درمیان فرق کرنے والی شے اور صرف نماز ہے. لیکن آئے اسے پاسے ٹول پہ خیر
خیر آپ نے نماز شروع کی تھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ وہ چلے گئے اتھے جا کے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کھڑے ہو گئے اللہ اکبر سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر سجدے سجدے جا کے تے سجدہ نہیں کیتا زمین چومیا زمین نو چومیا تے اونچی پڑھیا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر جلسہ کر لیا اللہ اکبر دوسرا سجدہ انجی سجدہ نہیں کیتا چومیا تے چوم کے تے آپ نے پڑھیا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی نماز دا طریقہ اپنا لگ گیا خیر دو رکعتاں پڑھ لیا جویں سلام پڑھا تے کہنے لگا وجہ یار تیرنا کی مذاق کرنا مذاق مناظرہ کرنا تینوں تے نماز نہیں میں کیوں تو نماز نہیں تھی بڑا کر کی تھی کیوں بھائی اوے میں تواڈے سامنے ہاتھ نہیں چکے میں ثنا نہیں پڑھی میں تواڈے سامنے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی سورہ اخلاص نہیں پڑھی رکوع نہیں کیتا تسبیح نہیں پڑھیاں میں رکوع میں سجدے نہیں گیا نہیں سجدے نہیں گیا تو میں سبحان ربی الاعلی پڑھیا 3 بار پڑھی پھر دوبارہ سجدہ کیتا ان کہ تو سجدہ نہیں کیتا کیونکہ سجدے واسطے ضروری ہے کہ متھے دا لگنا ضروری ہے متھے دا لگنا انج ہاتھ انج لگنے گوڈے لگنے پیر لگنے انہاں 7 ہڈیاں تے سجدہ ہوندا ہے فرمایا بے وقوفو تانوں یہی تے سمجھانا وا جتھے میرا منہ بھی قبلہ شریف بن لے سنا بھی پڑھیے سورہ فاتحہ بھی پڑھیے سورہ اخلاص بھی پڑھیے رکوع بھی کیتا ہے سجدے جا کے میں صرف چومیا اگوں کچھ نہیں کیتا کہ تسی کہندے ہو کہ نام سجدہ نہیں ہویا جتھے میرا منہ بھی قبلے وال نہیں میں سلام بھی نہیں پڑھی سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی سورہ اخلاص بھی نہیں پڑھی رکوع بھی نہیں کیتا کہ کیویں ہو گیا سجدہ بے وقوف سمجھ لو تائیں بیلیو اسی چومجے ٹکا دیا لیکن اسی سجدہ نہیں کر دیا اللہ تو علاوہ کسی نے سجدہ نہیں کر دیا کیوں کہ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا یا اللہ جیڑا تیرا ذکر اچھی کرے انہوں ہو رچیاں کر یا اللہ جیڑا سبحان اللہ ہو رچی کرے وہ دے ماں باپ کی خیر فرما دے یا اللہ جیڑا ہو رچی سبحان اللہ کرے انہوں مکہ پاک لے جا یا اللہ جیڑا ہو رچی سبحان اللہ کرے انہوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے مدینے لے جا ہو روچی سبحان اللہ کہ انہوں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی زیارت عطا فرما بات تو آڑی مہربانی ہونے اس سون تو تھلے نا اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ محبوب تواڈے رب نے فیصلہ فرما دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں تے میں پھر اٹھے کہ اللہ دے بندیاں اسی سجدہ نہیں کر دے پر چوم دے ٹکا کے اللہ اکبر
ایک باری حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دیکھنے ہیں کہ جانور تانوں سجدہ کردے ساڈا بھی دل کردا ہے تانوں سجدہ کریے اے ذرا گل میریاں ماما دیاں بہناں غور نال سن عرض کیتی یا رسول اللہ ساڈا بھی دل کردا ہے تانوں سجدہ کریے تے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی انسان دے لائق نہیں کہ اللہ تو علاوہ کسی کو سجدہ کرے کہ جے اللہ تو علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوندا تے میں سب تو پہلے بیوی نو آرڈر کردا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کر اللہ اکبر اس کو بہت کچھ نہ سوچ ہو گئی انہاں دی گل ہوئی ہے تو تہاڈی بھی گل کر لے اللہ اکبر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تواڈے چوں سب تو بہتر او اے جیدا اپنی گھر والی نال سلوک اچھا ہے نبی کریم اسلام نے ارشاد فرمایا تواڈے چوں سب تو بہتر او اے جیدا اپنی گھر والی نال سلوک اچھا ہے تے سرکار نے ارشاد فرمایا تواڈے سارے چوں میں بہتر ہاں کیونکہ میرا اپنے گھر والے نال سلوک سب تو بہتر خیر ہن غور کرو نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ شاباش کر دے ہن میں اس بات نوں کیا میں کہ اللہ دے بندیا اسی چومدے ٹکا ٹکا کے ہاں بلکہ قبر نوں چومدے اس واسطے ہاں کہ شرک دا توڑ کریے کہنے لگا جی یہ کیوں کو سن لو میں کہ تم نے یہ دس شرک دا معنی کی ہے میں کہ بولنا میں جی پتہ نہیں میں کہا جی تینوں نہیں پتہ تو سن شرک انہوں کہندے نے جڑا اللہ نال کسے نوں ملاوے تے اسی اللہ دی کسی نے قبر ویکھی بولو اللہ دی قبر ویکھنا تے بڑی دور دی گل ہے نا سوچنا بڑا میں صرف گل کر دینا اللہ میرے معاف فرما دے وگرنہ میرے اللہ دی شان اللہ لا او ذات ہے اللہ لا الہ الا ہوا حی ازل تو زندہ اب تک زندہ انہوں نیند تے بڑی دور دی گل ہے انہوں اونگ بھی نہیں ہوندی موت تے بڑی دور دی گل ہے نا تے بیلیا اسی قبر والے دی قبر نوں چوم کے تے اعلان کرنے خیال کرنا انہوں اللہ نہ سمجھ لینا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موت نہیں اور حی ہوئے اور عدب تو ہیں ازل تو ہیں ابد تک کے تے اے او بندہ جیڑا پہلے دنیا سے ہے تھی پھر چلا گیا تے بل گیا اسی تے شرک دا توڑ کرنے ہیں اسی شرک کرتے نہیں میں کہا جیویں کے کہا جیویں کے میں کہا جیویں کہ اسی نبی کریم علیہ السلام دا میلاد منا کے شرک دا توڑ کرنے ہیں کہنے لگا جی واقعی میں کہا ہاں کہ جی اسی تے ساڑھے بولنے سمجھے ہی دسیا کہ میلاد منا شرک ہے شرک ہے شرک ہے شرک ہے میں کہا بلکہ میں نے یہ دس کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کسی نے جمع یا اللہ دی کی اولاد ہے چلو گل کری دیا کہ
نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ عیسائی آ گئے تے آئے بھی کنے 12 تے آ کے جناب نہ کہنے لگے کہ جناب اے دسو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شان کی؟ آپ نے فرمایا ہوا نبی اللہ و عبد اللہ، وہ اللہ دے بندے بھی ہیں تے اللہ دے نبی بھی ہیں تے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ نال بغیر باپ کو پیدا کیتا ہے۔ کہنے لگے جی ویکھو گل نا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے ابا جان دا کی نام؟ آپ نے فرمایا کونوں ہوں تو دسیا کہ اللہ نے انہاں نوں اپنی قدرت کاملہ نال بغیر باپ کو پیدا کیتا ہے۔ کہنے لگے جی اے تے گل کوئی نہ ہوئی جدوں کائنات دے اندر ہر بندے دا باپ ہے، یہاں تے دسو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے ابا جی دا نام کی ہے؟ نہیں تے منو کہ اللہ دے بیٹے نے۔ اے کی کہندے ہو؟ ہاں جناب صرف کوڑیاں گلاں سچیاں گلاں تے کوڑیاں لگدیاں ہی نا، یہاں تے دسو انہاں دے ابا جان دا کی نام ہے؟ نہیں تے منو وہ اللہ دے بیٹے نے۔ آپ نے فرمایا کی گل کردے ہو؟ ہاں جی ویکھو گل صحیح ہے نا۔ فرمایا اچھا جی یہی گل ہے تے مینوں دسو حضرت آدم علیہ السلام دے ابا جان دا کی نام ہے؟ ہن جدوں وہ سلسلہ ہے تے لکھن تے یہ کی بن گیا؟ اللہ اکبر۔ مینوں تو یہ لگدا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہونا ہے جلدی کرو میں تے تانوں حضرت آدم علیہ السلام دی اماں دا نام سننا ہے پوچھنا تہاڈے کولوں۔ لکھ او جناب گل یہ نہیں کہہ لو کہ شاہپور تو اگلے پاسے تقریباً 3 کلومیٹر دے فاصلے تے ایک پنڈ ہے جہدا نام ہے عنایت پور پٹیاں، اتھے مناظرہ سی۔ امام المناظرین حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے بڑے بھائی جان آپ اتھے سن، اور دوسرا مولوی صاحب او دے منہ چوں نکل گیا کہنے لگا مولوی سعید اسد جو مرضی کری جا اج اسی بھی پانی چ مدھانی پھیری جانے جی پانی چ مدھانی پڑو گے کی ہوئے گا؟ انجی انہوں نے بھی انجی کیتا۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے حضرت جبرائیل نو بھیجا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب واسطے قرآن مجید دی آیت لے آؤ۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ فرمایا کہ ہن انہاں نوں کہہ دیو مناظرہ نہیں، ہن ہوئے گا مبالغہ۔ مناظرہ یہ ہوندا ہے کہ دو فریق کسے گل تے بحث کر لین تے جس شے نوں مندے نے انہاں کتاباں چوں انہاں دلیلاں چوں انہوں دلیل دینا اینوں کہندے نے مناظرہ۔ تے مبالغہ جدوں یہ گل بنے لگے نا تے پھر یہ ہوندا ہے کہ ایک جگہ مقرر کر لی جائے تو اتھے جا کے دوویں فریق دعا کرنی یا اللہ جیڑا جھوٹ ہے اودا بیڑا غرق کر دے۔ سرکار نے فرمایا تسی بھی آ جاؤ میں بھی آ جانا، تسی بھی اپنے گھر دیاں نوں لے آؤ تے میں بھی لے جانا، تسی بھی اپنی اولاد لے آؤ میں بھی لے جانا۔ لو جی طے ہو گیا بدھ والا دن، ٹائم بھی طے ہو گیا مدینہ پاک تے تاریخ بھی طے ہو گیا۔ تے جدوں تاریخ ہو گئی نا تے وقت تو پہلے ہی عیسائی آ گئے تے آئے سن پہلے 12 تے ہون آئے پورے 60 تے انہاں تو بڑا مولوی انہاں دا بڑا وہ کوئی موجود سی اوندے ہی اج میں انہاں دا بیڑا غرق کر دے گا مسلماناں دا، میرا انہاں دا بھی مار دیاں گا یہ کر دے گا وہ کر دیاں گا، کیونکہ حالی نبی علیہ السلام تشریف لے آئے۔
تھوڑی دیر دا وقت علی ہویا نہیں سرکار تشریف لے کے آ رہے تھے انداز کی لو جی نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ایک ہاتھ نال حضرت سیدنا امام حسن مجتبی نو پکڑیا ہویا ہے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے موڑے نال حضرت سیدنا امام حسین نو لایا ہویا ہے پیچھے پیچھے حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ طیبہ راکعہ ساجدہ رضی اللہ تعالی عنہ تطہیر والی چادر لے کے آ رہی ہیں پیچھے پیچھے تیرا میرا ویر تیرا میرا پیر علی نبی دا پیر علی آ رہے تے جدوں انہیں ویکھیا نا تے ویکھ کے کہندا لا تباخروا فتعلقوا اوے عیسائیوں انہاں نال موالا نہ کریا جے نہیں تے تہاڈا بھی ماریا جانا ہے انہاں نے فدیہ دین دا قبول کر لیا لیکن مبالغہ نہیں کیتا جدوں الگ ہوئے نا سارے چھوٹے چھوٹے پادری کہنے لگے پوپ صاحب جدوں آئے شو تو بڑیاں ڈینگاں جدوں سامنے آیا تو جناب بس اشارہ دا گل کراں گا کہ چگ ورگو بیٹھ گئے سمجھ گئے کیڑی شام دی ہے چگ چگ والی اللہ اکبر تو کہنے لگا سچی گل ہے کہ میں اے نوری چہرے ویکھے نہیں سن اینا ایک ایسا ہے کہ جے اللہ دی بارگاہ دعا کرے اے دی دعا دی وجہ تو اللہ تعالیٰ بڑے تو بڑا پہاڑ ہلا سکتا ہے بیٹیا ہوں سوچتے صحیح اودوں دا عیسائی مندا سی لیکن انہیں کلمہ نہیں پڑھیا مندا ضرور سی لیکن کلمہ نہیں پڑھیا کیونکہ میری تون اچھی روے آج دا مولوی نہیں ماندا توجہ ہے میں کی گل کرنا تے او جو کہہ رہے سی تو او دا ترجمہ ان کہہ لیا کہ نور مکھڑا ڈال زلفاں کالیاں نور مکھڑا ڈال زلفاں کالیاں صدقے واری جان ویکھن والیاں نور مکھڑا ڈال زلفاں کالیاں پڑھو اللہ کرم فرما دے گا نور مکھڑا ڈال زلفاں پڑھ لو گے نا جی میں نے تجھے تھوڑا ذوق لو نا تو میں بھی تھوڑا ذوق لاؤں دینے کی کوشش کرا نور مکھڑا ڈال زلفاں کالیاں نور مکھڑا ڈال زلفاں کالیاں صدقے واری جان ویکھن والیاں نور مکھڑا چن چڑھیا آمینہ دے لال دا چن چڑھیا آمینہ دے لال دا مک گیا دنیا تو راتاں کالیاں مک گیا دنیا تو راتاں پر اے مبالغہ اے مناظرہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ دی کوئی اولاد نہیں جی میں اللہ دی اولاد کوئی نہیں انج اللہ بھی کسی دی اولاد نہیں یہ اللہ دی شان ہے جی کو تو قرآن مجید سنا دیں پر میں قرآن مجید تواڈی ٹوم تھلے ہو گئی ہے میں تھانوں کیویں سنا میں تے اونج قرآن پاک سنا کہ میرا اپنا روح راضی ہوئی تو پھر پڑھنا قل هو
فرما دے اللہ ایک اللہ اللہ الصمد اللہ بے نیاز لم یلد ولم یولد نہ اللہ نے کسی کو جمعیا نہ اللہ نے کسی کو جمعیا نہ اللہ نو کسی نے جمعیا نہ اللہ نے کسی نے جمعیا نہ اللہ نو کسی نے جمعیا تے کوئی ایک بھی میرے اللہ دا برابر ہو سکتا نہیں تے بیلیا توجہ فرما میرا اللہ اے دی اولاد نہیں جی میں اولاد نہیں اے میرا اللہ بھی کسی دی اولاد نہیں تے نبی کریم علیہ السلام دے بارج اسی کی کہنے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دی اولاد نے تے حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بطن اللہ تعالی نے انہاں پیدا فرمایا ہے شرک ہو سکتا ہے اسی تے نبی کریم علیہ السلام دا میلاد بھی تا منانے ہیں کہ اسی شرک دا توڑ کرنے ہیں ہن رات جو چل میں گل سنائی دیا گل آئی ہے سنا دیا چونکہ جنوری امام معظم علامہ محمد سید اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہاں دا وصال ہویا ہے تے میں ایک بار پھر یتیم ہو گیا وہ چھوٹے محبت نال پڑھ دینے سی بس میں وہی کہوں سنا ساڈی ہر میلاد دے جلسے اعلان میں ہوندا تے پھر اسی پڑھنے نہیں آتے کدی کدی پورے مجمع پورے زور زور پڑھنے آتے کہ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار آمینہ گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے گئے صلی اللہ وسلم پڑھتے گئے صلی اللہ وسلم آج درو دیوار نبی تھی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ اللہ تعبدوا الا اياه معبود تواڈے رب نے فیصلہ فرماتا ہے کہ اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں وبالوالدین احسانات ماں باپ نال اچھا سلوک کرنا ہے احسان کرنا ہے احسان کا مطلب کی ہے احسان کا مطلب یہ نہیں کہ جو تو اپنے بیوی بچیاں واسطے لے کے آئے ہیں وہی ماں باپ دے ہمیں یہ تیرا فرض ہے احسان کی ہے کہ کدی ماں باپ کوڑی گل کر دیں تے انہوں سینے تے جر کے پھر ماں باپ کی کرنا یہ ہے احسان تے میرا اللہ فرماتا ہے کہ محبوب پیارے تواڈے رب نے فیصلہ ہی کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی دی عبادت نہیں تے عبادت تو بعد اللہ تعالیٰ کا فرماندہ ہے کہ ماں باپ نال احسان کریو اسی کی سمجھ سکتے ہیں وجہ ہے اسی کی سمجھ سکتے ہیں کہ ماں باپ کی چیز ہے سنو ایک بزرگ نے انہاں دا نام ہے مامون او بیٹھے پڑھ رہے ہیں ایک بندہ ہو رہا گیا انہیں بھی نماز شروع کر اللہ دا نیک بندہ مومن انہوں نے دیکھیا دل دی اکھاں نال پڑھ لیا کہ بندہ ہے کی اے بندہ پتہ کون سی اے او سی جنوں اے موسم نے تنگ کیتا حاجی حج واسطے جا رہے ہیں انہیں اپنی ماں نو پوچھے اماں جے اجازت ہوئے تو میں بھی حج کراں تے ماں نے کہا پتر تیرے رب حج نو تیرے رب نو ضرورت نہیں تیرے حج دی لیکن میں تو تیری ضرورت ہے نا تے ہن میں بڈھی ہاں تے تو پھر کدی چلا جائے میں صحت مانگ ہوئے گی کیا پھر میں اللہ او چلی گئی تے پھر چلی جائے چلا جائے
لیکن او دا دل نہ منیا او ٹر پیا انہیں پہچان لیا اوئے حاجی کن چلنا ہے ہاں جی ہاں جی تے ماں دا کی حال سی ماں تے روندی سی میں پھر جا ماں نو راضی کر بیلیو اے بزرگو تھوڑا دل نہیں کرتا میں حج تے جاواں فرمایا میں 50 حج کیتے نے کنے 50 حج کیتے نے پر میرے نال ایک سودا کر کیڑا جی فرمایا واپس چلا جا جا کے ماں دی خدمت کر وہ جڑا تینوں ثواب لبے نا وہ ثواب مینوں دے دے میرے 50 حج تو لے جا تبیلیا جس ماں دی خدمت 50 حجاں تو بھی زیادہ ثواب ہوئے وہ تڑپ دی روے تم سیرتا میں کہ نہیں تو سن اسی آج کا نا ماحول ہی عجیب ہو گیا ہے اسی بھی نا خاص طور کھاڑے نا تھا نظرات میں ایک تو میں نہیں میں عرض کرانگا اپنے بیٹے دے بارگاہ چاہتے خدا واسطے میں جو بزرگ فرمارے سن حضرت علامہ مولانا محمد اشرفی سیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ میں کہنے لگے قاری صاحب اے نقیبان دی صورت ساڑھے تے اللہ دا عذاب نازل نہیں ہوئے کہ سچی گل اے پرانیاں محرکہ بے بیفہ اتھو مرضی بے لو ویڈیو سارے بے لو حالت کی اندھی ہے جنہ ٹیم کل نات خانہ نے مولویہ نے کہنا ہے انہ کلہ نقیب لیں ہے نقیب دا کام کی ہے میری گلہ ہوں کھوڑیاں نے وہ دا کام کی ہے صرف آن والے نو دعوت دینے کے نام رہا میں آؤ جی پڑھو تے جے او جا رہا ہے تے او دے بارے ان کو سمجھ آئی کہ بھئی میں قرآن پاک دی آیت پڑھ سکنا حدیث پڑھ سکنا او پڑھے اتھے تے جناب تی شیر انہی ربائیاں تے تیریاں ناتا وہ اللہ جو قوم دا ٹائم کیوں ضائع کرتا ہے ہن میں الحمدللہ نماز اتھے اپنی کیونکہ میں نال وعدہ سی کہ ایک تلاوت ایک نعت اس تو بعد سلسلہ لیکن ہن میں کی کرا ہن میں دل کرتا ہوں ہور سناواں لیکن میں کی کرا میرا ٹائم تو ہو گیا کیونکہ میں تو زور تو بلے دا ہے زور تھے اپنے خیر اللہ اکبر پیلیا سونا ماں کی بڑی شانے پر باپ دا کی قصور ہے او دی وجہ تو دنیا تے آیا ہے صرف ایک قصور ہے ہن سن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ ایک صحابی آگے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ میرے کو الگ رنگ ہے تے کدی آندا ہے جو دل کردا ہے چوک کے لے جاندا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھی بیوی بچے نے یا رسول اللہ انہاں نوں کچھ لے کے جان دیاں کہ نہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا نہ یہ جا کریں نہ سرکار نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ یار جب لے کے جان دے بلکہ سرکار نے جو فرمایا توجہ سنیو سرکار نے فرمایا انتا و مالوکا ابی کا و جوانا تو تے تیرا سارا ہی مال تیرے باپ دا پر آج دا نوجوان سمجھ دا ہے میں پتہ نہیں کی شاہ بڑھ گیا تے میرا باپ پرانی درجے دا بندہ ہے وہ کی پتہ ہوگی تے بیلیا سونا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا بوجوانا تھی تے تیرا سارا مال تیرے باپ ہے انجی حضرت علامہ مولانا غلام نبی صاحب اے تے انہاں دا سارا مال انہاں دے ابا جاندا ہے میرا سالا مال میرے ابا جاندا ہے اب بھی سوچو کیا نبی کریم علیہ السلام اپنی گل دے خلاف کر سکتے ہن ذرا سنو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شانہ کنیاں عطا فرمائی
اللہ اکبر. ایک خاتون اب کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں دورے پیندے نے, بڑی تکلیف ہوندی ہے, تے جے مہربانی فرماؤ تے میرے تو تکلیف ختم ہو جائے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مائی جے تو صبر کرے تے تیرے واسطے جنت ہے. اچھا یا رسول اللہ میرے واسطے جنت ہے, تو بس یا رسول ایک مہربانی فرماؤ جدوں مینوں دورہ پیندا نا تے میرے کپڑے ادھر ادھر ہو جاندے نے, بس ایک کام فرمایا ٹھیک ہے یہ منظور ہے. وہ تے سی مائی, لیکن ایک جنے دی گل سن لو. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سرکار کی بارگاہ چ حاضر ہوئے, آئے بھی ادوں کہ سرکار دے پیچھے سرکار پیچھے نے اے اگے نے, جنگ دا میدان ہے, تے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ لکھنا سرکار نے اپنے آپ کو سمجھایا ہوئے ابھی قتادہ ہوں خیال کریں کوئی تیر کوئی برچھی کوئی پالا اگے نہیں جانا چاہیے, جڑا بھی تیر آیا آپ نے ٹالتے. جڑا بھی ایک تیر انی ہائٹ پہ آیا, انی اونچائی پہ آیا کہ انج لگدا سی کہ یہ سرکار دے چہرے ول جا رہا ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لمحے میں سوچیا اے آج تال اگے کی کرنی, اپنا چہرہ اگے کر انج کیتا, تیر آیا اکھ نکل کے بعد جنگ ختم ہو گئی. ہن ساتھی کہندے نے یار تیری اکھ کٹنا تے جو تھوڑے جہے حصے نال گڑبڑی ہے تو میرے کو ٹھیک ہونی ہے. لے ایویں ہی بس تسی چپ رہ جو میں جانا سرکار دی بارگاہ این کر کے ٹھیلا دیلا جنوں کہندے او لے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈے کولوں اکھ لین آیا ہاں. لوگ نے نبی کی کر سکتا ہے, اوے صحابہ دا عقیدہ ویکھو, صحابہ کرام نو ہر شے کیڑی شے دی ضرورت نہیں سرکار دی بارگاہ, دین یا دنیا ہر شے واسطے سرکار دی بارگاہ. تے بیلیاں ہن توجہ کر, اپنا نام یا اپنے کرتے اے لکھوا دینا کافی نہیں کہ جناب میں نوکر صحابہ دا, بلکہ صحابہ کرام دے عقیدے بھی مننے پینے نے. سرکار دے صحابہ دا عقیدہ کی ہے, ہر شے سرکار دے. لو جی عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اکھ لین واسطے آیا. سرکار نے کی فرمایا, او تے سی نا بڈھی ایسی جنا, تے سرکار نے فرمایا جے تو صبر کرے تیرے واسطے جنت ہے. عرض کیتی سونے ہاں تیرے قدماں دا صدقہ جنت ہے, یہ ہن میں اکھ لینا ہے. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ڈیلا پڑیا, لعاب دہن ڈال لایا کیا. اللہ اکبر. صحابہ فرماندے نے کہ 80 سال دی عمر وچ او اکھ جنوں سرکار دا لعاب لگا, دستار دا ہاتھ مار کے لگا نا, او کدی نہیں دوہی, بلکہ 80 سال دی عمر وچ او دے نال سوئی چ دھاگا بھی پا لیندے سن. سرکار ادھر فرما رہے ہیں یہ تو صبر کرے تیرے واسطے جنت, ادھر فرما رہے ہیں یہ تو صبر کرے تیرے واسطے جنت. عرض کیتی جنت تے تواڈے قدماں دا صدقہ ہے ہی, میں تے ہن اکھ لے جانا آیا. تے میرے فیصلہ بات کو بولے تے کس انداز نال بولدا ہے کہ ایک طرف جنتیں ایک طرف بخششیں, ایک طرف جنتیں ایک طرف بخششیں, کیسے انعام ہے امتی کے لیے بن کے خیر الورا آگئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے اے میرا صحابی جنتی ہے,
بلکہ سرکار نے ایک باری 10 صحابہ نو فرمایا یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، عبد الرحمن فی العوض فی الجنہ. سرکار نے 10 صحابہ دے نام لے لے کے فرمائے جنتی ہیں. بلکہ سرکار دیاں بشارتاں اد بھی موجود نے. سرکار فرماندے نے اوئے جوانا تو 2 شیواں دی ضمانت دے، میں تینوں جنت دی ضمانت دینا وا. تھک تے نہیں جگہ وہ 2 شیواں کیڑیاں نے؟ ایک جڑا 2 جمڑیاں دے درمیان ہے، جڑا 2 لتاں دے درمیان ہے. بس اینو سنبھال لو. سرکار فرماندے نے تو یہ 2 شیواں دی ضمانت مینوں دے، میں تینوں جنت دی ضمانت دینا. پتہ لگا نبی کریم علیہ السلام دا اختیار جنت وچ. ایک حدیث اور سنا دے. ایک باری نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ صحابہ آؤ تو نماز پڑھاواں. تے او صحابی سن اے نہیں سن. سمجھ گئے ہوں؟ او صحابی سن اے نہیں سن. جی اے ہوندے تے نہ کہنا شروع ایک ہی نماز ہوئی. بلکہ صحابہ کیوں نہیں؟ اور سرکار نے نماز پڑھانی شروع کر دی. یہ خیال کرنا نہ زور نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء نہ مغرب فجر. ایک گرین دی نماز. نبی کریم اسلام نے نماز پڑھاندیاں کی کیتا. چلو تو میں کوشش کراں سنت پوری ہو جائے. سرکار نے نماز پڑھاندیاں اپنا پیر مبارک اگے بڑھایا. پھر سرکار نے این کیتا کہ جی میں کچھ شہادت پڑھی نہیں. سرکار نے این کیتا کچھ شہادت پڑھ لی. تھوڑی دیر کے بعد سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پچھا دیتا، اپنی لات پھر اٹھ لے گئے کہ سرکار نے نماز پوری فرما دی. جدوں نماز ہو گئی نا پوری، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج اللہ تعالیٰ نے نماز دا کوئی نواں طریقہ دسیا یا کوئی خاص گل سی؟ صحابہ نے جدوں پوچھیا نا تے سرکار نے یہ نہیں فرمایا. صحابہ کی کر رہے ہو؟ تسی کی دیکھتے رہے ہو؟ یا رسول اللہ اسی دیکھیا کہ تسی ایਂ کر کے ہاتھ چکیا پیر پہ. تے مینوں یہ دسو کہ جیڑا بندہ بالکل سیڈ تے ہوئے، بالکل پیچھے ہو نہیں، ایک سائڈ سے ادھر وہ تو چلو تھوڑا بہت یاد نظر آ گیا ہوگا، لیکن جڑے پیچھے سن انہاں نوں کی پتہ لگا؟ ہن کوئی اے آکھے کہ نہیں نبی پاک دا خیال آ جائے تے نماز ہوندی نہیں. بلیا صحابہ کرام دا عقیدہ ہے کہ جنی دیر تک سرکار دا خیال آئے نا نماز ہوندی نہیں. لو جی نبی کریم اسلام نے فرمایا صحابہ جدوں میں نماز پڑھا رہا سا میں اللہ دی جنت ویکھی تے جنت دے اندر انگوراں دے گچھے لمکدے ویکھے. میں ایک گچھے نو پھڑ لیا. نبی کریم اسلام فرما رہے نے میں پھڑ لیا. میرا خیال سی میں لے کے آندا، جے میں لے آندا تسی ختم ہو جاندے، تواڈیاں نسلاں ختم ہو جاندیاں، او نہ ختم ہو جاندا. پھر میں خیال کیتا تساں تے اوتے آ کے کھا ہی لیا. جنت ہے کتھے جے؟ پتہ ہے کتھے جنت؟ آسمان تے نہ پہلے تے نہ دوسرے تے نہ تیسرے تے نہ چوتھے نہ پنجویں نہ چھٹے نہ ساتویں، بلکہ 7ویں آسمان تو اوپر ایک جگہ ہے جیدہ نائے سدرۃ المنتہا. تو میرا اللہ کی فرمایا ہے ان سدرۃ جنت ہے. ہون ذرا توجہ کر، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے نے تے سرکار
اپنی جنت نو بھی ویکھ رہے نے تے جنت دے اندر ہاتھ بھی پا لے رہے نے ایتھے ایک گل دا کنڈا کڈ ہی جاواں ہر بندہ سمجھ گئے ہو نا نہیں وہ تو ہمارے جیسے ہی ہیں ہمارے جیسے ہی ہیں بس ان کو وہی آتی تھی بس بیٹیا حضرت توجہ کر پھر نہیں قرآن کی آتی جی خود اللہ نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم سونا اعلان فرما دے میں بھی تواڈے ورگے بشرات پر سرکار ساڈے ورگے ہی ہوئے نا بیٹیا حضرت توجہ کر سرکار ساڈے ورگے ہے نے پر اسی سرکار ورگے توجہ ہے سرکار ساڈے ورگے نے پر اسی سرکار ورگے نہیں کیویں ہن توجہ کر سرکار ساڈے ورگے کیویں نے انج نے کہ جویں اللہ نے سانو دو اکھاں عطا فرمائیاں تے سرکار نو بھی دو ہی عطا فرمائیاں سن اللہ تعالی نے سانو دو ہاتھ عطا فرمائے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی عطا فرمائے سن نبی کریم علیہ السلام نو ایک زبان عطا فرمائی سانو بھی ایک زبان عطا فرمائی اللہ تعالی نے جویں سانو دو کان عطا فرمائے اللہ تعالی نے نبی پاک میں بھی دو ہی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے سانو دو پیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے نبی کے اسلام میں پیر دو ہی عطا فرمائے بس بنتر اور بناوٹ دے اعتبار نال سرکار میرے ورگے نے تیرے ورگے نے لیکن میں اصلی تسی سرکار ورگے ہو سکتے ہی نہیں کیوں اس واسطے کہ تیری میری بشریت کڈی ہوئی توجہ ہے تواڈی میری بشریت کنے کی ہوئی تو نے مثال دینا میں غلام صاحب نے سلام کیتا تے میں اپنی جگہ تے اپنی جگہ تے اے ہن ایک اور ملک دی مثال السلام علیکم دو مثالاں تواڈے سامنے رکھیاں نے علامہ غلام نبی صاحب نال میں سلام لے آئے میں ایتھے او اپنی جگہ تے پر میں حاجی منیر صاحب نال سلام لے آئے مینوں آپ جانا پیا او بھی کھڑے ہو گئے جے میں اپنی جگہ تے رہندا او اپنی جگہ رہندے سی مصافحہ کر سکدے سی بولو کیوں اس واسطے کہ میری تے تواڈی بشریت یہ ہے کہ ساڈے ہاتھ دی پہنچ 2.5 فٹ 3 فٹ بس اس تو اگے نہیں تواڈے چوں کوئی بندہ مینوں سلام کرے من مصافحہ کرے اتھوں بیٹھ کے ہو سکدا بیلیاں تیری میری بشریت ہے ہن توجہ کر تیری میری بشریت ہے میرے مصطفیٰ اکرم اسلام دی بشریت یہ ہے کہ سرکار دا جنت وچ ہاتھ ہے کچھ سمجھ آئی جائے ہن سوچو ایک اور مثال دے کہ میری نگاہ دی میری بشریت نے میری نکاح کنہ کو کام کر دی ہے او سامنے مینوں پیڑیاں نظر آ رہی ہیں جے شامیانہ نہ ہوندا تے سورت نظر آ رہا ہے ہن مینوں تو نہیں آ رہا لیکن جے شامیانہ نہ ہوندا مینوں نظر آ جاندا پتہ لگا میرے ہاتھ دی پہنچ نالوں میری اکھ دی پہنچ کئی 100 گنا زیادہ ہے ہن اپنی سوچ جے تیرے میرے ہاتھ دی پہنچ نالوں میرے ساڈے اکھ دی پہنچ کئی 100 گنا زیادہ ہے تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ہاتھ تے جنت دے وچ تے سرکار دی حق دا کی عالم
اگلی گل کوئی تواڈے چوں ایسا بندہ ہے جنوں پتہ نہ ہوئے کہ ایک پیارا پیارا شہر جتھے ایس ویلے لکھاں دی تعداد نال حاجی موجود نے خدا کی نام مکہ پاک بولو کی نام ہے جیدے بارے میں اللہ فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ہن خیال کرو سانو پتہ ہے نا کہ ایک پیارا شہر ہے ایسے اسی دیکھ رہے ہیں نہیں ہن اسی نہیں دیکھ رہے کیوں کہ یہ ساڈے اکھ تو بھی دور ہے ہاتھ تو بھی دور ہے تے ساڈے علم وچ ہے ہن توجہ فرما ساڈے ہاتھ دی پہنچ نالوں ساڈے اکھ دی پہنچ کئی سو گنا زیادہ ہے تے ساڈی اکھ دے پہنچ نالوں ساڈے علم دی پہنچ کئی سو گنا زیادہ ہے اور جڑے مصطفی کریم علیہ السلام دا ہاتھ جنت دے اندر ہے میرے مصطفی دی عالم اکھ دا کی عالم ہونا تے میرے مصطفی دے علم دا کی عالم ہونا ہن جڑی میں گل کرنا چاہ رہا سنو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے جنت دا مالک بنایا ہن سرکار کی فرماتے نے انتا ومالک لابیک و جوانا تو تے تیرا سارا مال تیرے باپ دا ہے آپ ہی سوچ لے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہی تے آپ دی جنت بھی سب کچھ حضرت عبداللہ سرکار دے ابا جان دیئے تے جے سرکار دے ابا جان دیئے تے ماں دی شان تے باپ نالوں 3 گنا اوپر ہے تے پھر کیوں نہ کھا کہ ماں باپ دے بخشونے تے پھر سر نہ اٹھامی ماں باپ دے بخشونے تے پھر سر نہ اٹھامی پڑھ کے درود آقا دے ابو نو پچامی پڑھ کے درود آقا دے امی نو پچامی قربان او دی ذات تو ہر ذات کری جا بس ذکر نبی پاک دا دن رات کری جا اللہ یا رسول یا رسول زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ بیلیو تقریب میرے وہی موقع لیکن میں نو مزہ نہیں آیا کہ اس جوان نے ایڈے پیار نعرہ لگایا ہے تے اللہ دی قسمیں جڑا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ختم نبوت دا منکر ہے نا وہ جنتی ہے بلکہ وہ مسلمان ہی کوئی تے بیلیاس ایڈا وڈا نعرہ تے آواز بڑی تھوڑی جہی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ